سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ وہ ہمارے لیے نکالے کہ جو زمین اگاتی ہے اپنی ترکاریوں میں سے، وقثائها، اور اپنی ککڑیوں میں سے، وفومها، اور گندم میں سے، وعدسها، اور دالوں میں سے، وبصلها، اور پیاز میں سے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، حقیر ہے، اس چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم کسی شہر میں اتر جاؤ، بے شک یقیناً تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا یا جو تم درخواست کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مار دی گئی ذلت اور خواری۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ پیغمبروں کو، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ذلت اور رسواری اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کی آدھی آیت کی تشریح ہو چکی تھی۔ آج ہم آگے سے پڑھیں گے قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمارے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہونی چاہیے،
جس کی انہوں نے ایک فہرست بیان کر دی کہ یہ دال ہونی چاہیے، یہ پیاز ہونے چاہیے، یہ سبزیاں ہونی چاہیے وغیرہ ذالک یہ چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے جواب میں ان سے فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ بڑے عجیب قسم کے تم لوگ ہو کہ تم کیا اس بہتر چیز کے بدلے میں حقیر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، اس بہتر چیز کو چھوڑ کر تم حقیر چیز کے ساتھ اس کو بدلنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اب وہ بہتر کیا چیز تھی؟ وہی من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر رہا تھا، آ رہا تھا، اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے آ رہا تھا۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو من و سلوہ اتر رہا تھا اس کا حساب و کتاب بھی ان کے ذمے نہیں تھا، اور اب انہوں نے جناب اللہ کیا اس سے مانگ لیا کہ ہمیں جناب یہ سبزیاں اور یہ دیگر چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے اب یہ چیزیں ان کے لیے تو محنت بھی کرنی ہوگی، مشقت بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے تو پھر آپ کو کھیتی باڑی اور زراعت اور یہ سارا کچھ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اور جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کا تمہارے اوپر پھر حساب و کتاب بھی ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم ادنا چیز کی طرف کیا ہے تم آ رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر آپ ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنے ہم زندگی کا ایک تجزیہ بھی کریں، اپنے معاملات کا بھی تجزیہ کریں کہ کیا کہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی کہیں اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کا سودا تو نہیں کر رہے، کہ اعلیٰ چیز کے ساتھ ادنا چیز کا سودا تو نہیں کر رہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہی مسلمان ہیں، کتنے ہی ہمارے وہ سادہ لوگ مسلمان، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے وہ تیز ہیں، لیکن وہ 24 گھنٹوں میں سے ایک میکسیمم ٹائم جو ہے وہ موبائل کے اوپر ان کا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیس بک پڑھی جا رہی ہے، فیس بک پر مختلف مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس کی اسٹڈی کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس فیس بک وغیرہ کو پڑھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہیں یہ تو نہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ بالکل حقیر چیز کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جناب اعلیٰ اب مثال کے طور پر روزانہ ہم دیکھ لیجئے اخبار آتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہم جب تک اس کو من اولی الی آخری اچھے طریقے سے پڑھنا، تو ایک اور لفظ ہوتا ہے چاٹ نہ لے اچھے طریقے سے، تب تک ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے، اور پتہ نہیں اس میں خبریں سچ ہوتی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن مجید کے 2-4 ورق پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اسی طریقے سے آپ زندگی کے اندر اپنے کمائی اور ان ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ ہم مثال کے طور پر وقتی تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہم رشوت لے لیتے ہیں، ہم جناب اعلیٰ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم مال بٹور لیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ ہم تھوڑی سی فائدے کے خاطر ہم یہ رشوت لے رہے ہیں، ہم حرام کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حلال کو چھوڑ کر جس کے اندر برکت بھی ہے، جس کے اندر انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ فوائد ملیں گے، تو تھوڑے سے اس کے لیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہم بھی تو نہیں کر رہے کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو کیا لے رہے ہیں؟ اور اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ ساری ذلت اور رسوائی پھر ہمارے کھاتے میں بھی آئے گی۔ یہ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو دستور ہے، یہ صرف کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رکھنا آج ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، قرآن جیسے قانون کو ہم نے چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے ہم قانون اور ان کے اصولوں پہ آج ہم راضی ہیں، تو ہم نے اپنے ان اعلیٰ اصولوں کو ان کے بدلے میں تبدیل کر دیا، تو وہی رسوائی، وہی ذلت جو ان کے کھاتے میں تھی، یہود اور نصارہ کے، یہود کے خاص طور پر جو کھاتے میں تھی، وہ آج ہمارے کھاتے میں کیا ہے، آ چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کوئی بھی فیصلہ ہمارا، حتیٰ کہ ہم اسلامی ملک کے ایٹمی پاور ہو کر ہمارا بجٹ تک ہم اپنا نہیں تیار کر سکتے، جب تک کہ جناب ہمیں پیچھے سے ڈیڈیکیشن نہ مل جائے، جب تک ہمیں کہا نہ جائے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی ذلت، رسواری، خواری جو ان پر مسلط تھی، وہ آج من حیث الامہ ہمارے اوپر کیا ہے، مسلط ہے۔ آپ دیکھ رہے 57 اسلامی ممالک ہیں
ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ یہ اسلامی ممالک آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، دوسروں کی گود کے اندر تو جا کر بیٹھ لیں گے. انہوں نے جناب G7 G8 G15 کی اپنی پاور اور کیا کہتے ہیں اتحاد کا، جس کو وہ ویٹو کر دیتے ہیں، ایک کونسل سی بنا رکھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا لی. لیکن مسلمانوں کا اتحاد جناب دیکھ لی OIC کے نام سے، ہم تو بس اس کو مذاق کی بنائیں کہ OIC بس، ٹھیک ہے نا. تو جب بھی کوئی مسلمانوں پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو بس OIC ہی ہے، بس سوائے قرارداد کے، مذمتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ کس وجہ سے ہے کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر، ہم اعلیٰ اور خیر کو چھوڑ کر ہم ادنا اور حقیر چیز کے اوپر کیا ہے راضی ہو چکے ہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس طرح ان پر ذلت اور خواری، وہی ہمارا بھی کیا ہو چکی ہے، مقدر بن چکی ہے. تو بہرحال جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے نا تو یہ یہاں پر تو نہیں ملیں گی، تم کسی علاقے کے اندر جاؤ، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر کھیتی باڑی اور یہ سب کچھ کرو. فإن لکم ما سألتم، وہاں پر تمہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے مل جائیں گی، ساری چیزیں مل جائیں گی. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تو نہیں، لیکن آگے چل کر پھر جب انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں، جب یہ ایک نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی، تو دوسرے علاقوں کے اندر جا کر انہوں نے کاشتکاری اور یہ سب کچھ کی، تو پھر ان کو یہ ساری چیزیں ملی. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ان کے اس طرح کیا کہتے ہیں گستاخانہ باتیں لہجوں کے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت، خواری، رسوائی ان پر کیا کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب کیا ہے لے کر لوٹے. محترم سامعین، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی یہ یہود کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے مقدر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہے. خود سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، خود یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو چیزیں استثناء کی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں دو چیزوں سے ان کو اقتدار یا عروج حاصل ہو سکتا ہے. نمبر ایک کہ یا تو یہ اللہ کی رسی کو واپس تھام لے، یا لوگوں کی مدد کے ذریعے سے جناب علیہ یہ کسی اقتدار اور کسی اس میں آ جائے. محترم سامعین کرام، آج بھی اگر دیکھ لیجئے یہود جو اسرائیل کے نام پر انہوں نے ایک ریاست اگر بنا رکھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ان پر ذلت اور رسوائی ہوگی تو کوئی کہے جناب ان کو تو اب علاقہ مل گیا، حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا اور یہ سب کچھ مل گیا، اس وقت وہ پاور کے اندر ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اصول اب بھی اپنی جگہ پر ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو وہ اللہ کی رسی کو تھامے گے تب ان کو یہ اقتدار ملے گا، یا پھر جناب اللہ لوگوں کی مدد کے ذریعے سے. آج بھی دنیا کے اوپر یہ حقیقت عیاں ہے کہ اگر ان کی اس وقت بھی کیا کہتے ہیں انہوں نے ایک جبر اور ظلم کے تحت ایک علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے تو کسی کے پشت پناہی کے اوپر یہ کیا ہوا ہے. کون سے ممالک ہیں جو ان کے پشت پر کھڑے، کن کے ہلاشیری کی بنا پر انہوں نے اپنا اقتدار اور یہ سب کچھ کیا ہے قائم کیا ہوا ہے، بحبل من الناس، لوگوں کی مدد کے بل بوتے پر، ٹھیک ہے نا، ان کے بل بوتے پر جناب اللہ انہوں نے یہ سار. یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اگر جناب سلامتی کونسل کے اندر اگر کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو وہی ان کے لاڈلے جو ہیں اپنے اس لاڈلے کی ان کے متعلق ہر قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں. یا حضرات کے علم بہرحال فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اللہ کا غضب، یہ ذلت، یہ رسوائی یہ ان کے مقدر میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. ان کو پتہ تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے آ گئے ہیں، یہ حقیقتاً وہی نبی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. یہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نہیں مانا کہ نہیں جناب یہ تو وہ نبی نہیں ہے، نبی تو جناب بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنو اسماعیل میں سے آ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ان پر جو مسلط وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو ناحق قتل کیا. محترم سامعین کرام، روایات میں آتا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ کہ انہوں نے ایک دن کے اندر 300 حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا.
300 حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو حضرات مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ایک قوم تھی جس کے کو 43 کے قریب قبیلے تھے. ان کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ان کو دعوت وغیرہ دے، ان سب نے مل کر آپس میں کیا کیا، ایکا کیا، یار یہ ہمارے رنگ میں بھنگ کیا ہے ڈال رہے ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے ہمیں مزے نہیں کرنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے، تو ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے بندوبست کرنا چاہیے. چنانچہ وہ 43 کے 43 جو قبائل یا جو بھی تھے انہوں نے آپس میں ایکا کر کے اپنے اپنے قبیلے کے نبی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اپنے شہید کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حواریجین تھے جو ان کو بچانے کے لیے آئے تقریباً 170 کے قریب ان کو بھی کیا کیا، انہوں نے شہید کیا. تو یہ سارا ایک دن ہی کے اندر ان کی کیا تھی، کاروائی تھی. تو محترم سامعین کرام آپ دیکھ لیجئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، ان کو صرف اسی جرم کے اندر کیا کر دیا گیا، قتل، شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ صرف اس بات کے اوپر کہ جو وقت کا وہ حاکم تھا اس نے جناب اللہ اپنی بھانجی کے ساتھ کیا ہے، نکاح کرنا چاہا، حالانکہ وقت کا حاکم ہے، اس کے بعد مختلف قسم کی عورتیں اور بھی باندیاں لونڈیاں بہت ساری تھیں. تو ان سے کہا کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، کسی اور کے ساتھ تم نکاح کر لو. لیکن یہ کہ وہ ذرا خوبصورت تھی اور اس طریقے سے اس کے ساتھ اس نے کیا کر دیا، نکاح کر دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام گئے، جا کر سمجھایا، بتایا کہ تم اپنے اس حکم سے باز آ جاؤ کہ یہ اللہ کی شریعت کی طرف سے یہ کیا حرام کرتا ہے. ان کی شریعت کے اندر بھی ان سے نکاح کرنا کیا ہے، یہ تو احترام والے رشتے، حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نہ مانا، الٹا کہا کہ تم کون ہوتے ہو، میری بادشاہی ہے تمہاری، میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو. چنانچہ اس جرم کی پاداش کے اندر ان کو کیا کر دیا، اس ظالم نے شہید کر دیا. محترم سامعین کرام قرآن مجید کے اندر اصحاب الایکہ قوم کا واقعہ آتا ہے. بعض حضرات مفسرین کرام رحم اللہ کے بقول انہوں نے ان حضرات انبیاء علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندہ جناب اللہ وہ کیا کر دیا، دفنا کر اوپر پوری قوم نے کیا کیا، جشن منایا. ٹھیک ہے نا. یہ بنی اسرائیل کی کیا ہے، ہسٹری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کس کو ہوگا، فرمایا کہ اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، قتل کیا ہو، یا کسی نبی نے کسی کو کیا ہے، قتل کیا ہو. سب سے زیادہ عذاب، سخت ترین عذاب اس کو ہوگا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ کیا ہے ہستیاں ہیں جن کو انہوں نے کیا کیا، شہید کیا. اور اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی. کیسا غضب آیا کہ دیکھیں ان کے بستیوں کی بستیاں، ذوالقرنین اور وہ کیا تھا، وہ اس کے زمانے کے اندر کیا کہتے ہیں، ان کو در بدر کیا گیا اور ان کو مارا گیا. اور یہ سب پوری ہسٹری آپ جناب والا 15 پاری کی شروع میں پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیسے کیسے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب، ذلت، رسوائی، خواری، یہ اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے کیا ہے، تجاوز کرنے والے تھے. تو محترم سامعین کرام ابھی آپ حضرات کو یہ بتا دیا کہ یہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے کیا تجاوز کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کا کوڑا برسا. ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو ہمارے ساتھ ہمارا انجام بھی یہی ہوگا، بلکہ ہمارا انجام ہو بھی یہی رہا ہے کہ آج مسلمان در بدر کی کیا ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو محترم سامعین کرام یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ آج بھی اگر ہم آنا چاہتے ہیں، صحیح ڈگر کے اوپر آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب اعلیٰ چیز کو لینا ہوگا، ادنا چیز کو چھوڑنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کو کیا ہے اور حدود اللہ سے جو ہم تجاوز کر رہے ہیں ان سے کیا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا اور چھوڑنا ہوگا. ورنہ وہی بات ہے کہ داستان نہ ہوگی تمہاری داستانوں تک میں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.